الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم نے لیسن جو ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے جو ہے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو لیسن کا جو ٹائٹل ہے اس کا عنوان ہے، اس سے ہی آپ جو ہے وہ اس کا مطلب سمجھیں۔ سب سے پہلے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یعنی سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دوستوں سے جو ہے کوئی بچا دے۔ تو اپنے دوستوں کو وہ یہ نہیں کہتے کہ دوست نہیں ہونے چاہیے، کہتے ہیں دوست ہوں، لیکن اس قدر دوست نہیں ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہر وقت جو ہے وہ خلل ڈالیں، ہر وقت جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں، آپ کو کوئی بھی کام جو ہے وہ ڈھنگ سے نہ کرنے دیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اور کوئی طلب یعنی اور کوئی میری ڈیمانڈ نہیں ہے، اور کوئی میری جو ہے وہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابنائے زمانہ یعنی دنیا دار مطلبی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا دار لوگ جو ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ مطلبی ہے، کہ اس دنیا دار مطلبی لوگوں سے جو ہے، دنیا سے جو ہے وہ مجھے کوئی اور طلب نہیں ہے۔ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے، کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ نیکی نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، تو یہ سب سے بڑا احسان ہوتا مجھ پر، یہ نیکی سب سے بڑی ہوتی۔ کون سی نیکی؟ کہ میرے دوست نہ ہوتے۔ ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی۔ یہ کون؟ سجاد حیدر یلدرم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں سے گزرا تو میری ایک فقیر پر نظر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے حالت ذات لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ مؤثر طریقے سے یعنی بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ حالت ذات لوگوں سے بیان کرتا ہے، اپنی حالات، اپنی بری حالت کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بری اسپیچ تقریر اٹھی اور الفاظ اور اسی پیرائے دہرائی جاتی تھی، یعنی وہ بار بار جو ہے وہ اسی تقریر کو جو ہے وہ دہرا رہا تھا۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد، اب دیکھیں کہ وہ ٹھہر گیا، اب اس کی جو ہے وہ فقیر کی صورت بتانا کہ فقیر جو ہے وہ کس طرح کا تھا۔ فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی، یعنی بگاڑ کے رکھ دی ہوئی تھی، خراب کر دی ہوئی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا یعنی آواز، ٹھیک ہے۔ تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ کہتا ہے کہ میں صرف جو ہے وہ اتنا بے رحم نہیں ہوں، میں اتنا نارحم نہیں ہوں کہ جو میں اس کا جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو مختصر بیان کر دوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، واضح کر کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ اب کون سی صدا تھی؟ اب وہ فقیر جو ہے وہ کیا صدا لگا رہا تھا؟ فقیر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا یعنی مصیبت کا مارا ہوا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، یعنی اپنی مصیبت، اپنی جو اس کے اوپر جو ہے وہ آفت آئی ہوئی ہے اس کو جو کہتا ہے کہ میں ایک ایک کہتا ہوں، یعنی ہر ایک انسان سے کہتا ہے، میں بھیک نہیں مانگتا۔ کہتا ہے کہ میں اپنی مصیبت سب کو بتا رہا ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں یعنی اپنے وطن سے جدا ہوں، پردیسی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں ہے، خدا کے بندوں میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ اب یہاں پہ جو مصنف کو اچھی بات لگی وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ باقی ساری جو فقیر کی صورتحال ہے اس سے وہ خود کو جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن اس کی فقیر کی حالت جو ہے وہ مصنف سے کس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، تو وہ اس لحاظ سے فقیر کو جو ہے وہ خوش نصیب سمجھتا ہے۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہونے لگے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا، یعنی حیران ہوا کہ اکثر امور میں یعنی اکثر کاموں میں جو ہے وہ میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، مفت خوری سے یعنی بغیر محنت کیے، مانگ ٹانگ کر۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی، وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، بدرجہ اچھی ہے یعنی بہت ہی زیادہ، کئی درجے جو ہے وہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے
اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بشاشت یعنی خوشی نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس کی وجہ سے ہوئی، اور آخرکار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جیسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے، وہی یعنی اس کے حق میں انمول ہے، انعام ہے۔ وہ خواہش سے کہتا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے کہ کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ کہتا کہ کیا اس کی بات جو ہے یہ واقعی ٹھیک ہے کہ اس کا واقعی میں کوئی دوست نہیں ہے، یعنی کہ اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، یعنی کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرتا تھا جس میں جو ہے ان کے دوست جو ہیں ان کو 5 منٹ کے لیے بھی اکیلا چھوڑ دے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں۔ تخلیے میں یعنی تخیل سے نکلا ہے، تخیل ہوتا ہے تنہائی، اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں یعنی لکھ سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے یعنی دن کے وقت اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو۔ اب وہ اصل میں اپنے دوستوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست جو ہیں وہ ان سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ کیا اس کے احباب یعنی دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یہ یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خام خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا سننا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار یعنی کمزور ہوں۔ واللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ یعنی فضول خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبر ہوتی ہے یعنی مشکل ہوتی ہے اور وہ یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں یعنی میرا اچھا چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، یعنی ان کے دوستوں کا اصل جو ارادہ ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہو جاتا ہے الٹا جو ہے وہ سجاد حیدری الدرم کا نقصان ہو جاتا ہے۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر یعنی بہت بڑا ہجوم اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا اور باتوں ہی میں نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اسے میرے دل پر کچھ ہی صدمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، زندگی کو جو ہے وہ خالی نہیں گزارنی، زندگی میں کچھ کر کے گزرنا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے کچھ عزیز دوستوں کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے میرے دل کو جو ہے وہ صدمہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑیا یعنی باتونی دوست جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ 2 منٹ نچلا یعنی 2 منٹ بھی جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس انداز سے آتے ہیں کہ وہ اگر سجاد حیدری الدرم جو ہیں وہ دور بھی ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے، اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑے دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس ایک منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا ہو۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، وہ آندھی کی طرح اندر آتے ہیں۔ ہاں آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، آ کر پھر جو شور مچاتے ہیں وہ
مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے لکھنا بند ہوا۔ اب جس انداز سے وہ آتے ہیں اندر، اس انداز سے لکھنا تو کیا، کوئی بھی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ سٹاپ ہو ہی جائے گا۔ تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے لکھنا جو ہے وہ بالکل بند نہ کریں۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی کہ میرے دوستوں میں ایک ایسا شخص ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، اب وہ چلے بھی جاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، وہ اتنے ٹائم کے لیے 2 منٹ کے لیے آتے ہیں، لیکن آتے میں جو ہے وہ اتنا وقت لگاتے ہیں اور ہر چیز کو ادھر ادھر جو ہے وہ بھونچال کی طرح کر دیتے ہیں، قیامت جیسے آئی ہو۔ تو اس سے وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مسافہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں، یعنی انسان کا دھیان جو ہے وہ ایک اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، دھیان بٹ جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا، ہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے، مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ دوستی بہت پرانی ہے، کہتے ہیں کہ عزیز دوستوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اگر چھوڑنا ہے تو اپنے دل کو جو ہے وہ سخت کرنا پڑے گا، اپنے بہت ساری مشکلات کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ آج ہماری اتنی ہی تشریح آج اتنی کریں گے، اس میں سے ایک پیرا جو ہے وہ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹرن وغیرہ جو ہے وہ ریویو ہوتا رہے۔